السلام علیکم۔ آج جب میں ویلاگ بنانے کے لیے کمرے میں آیا ہوں تو بچے میری پوتی اور پوتا عبداللہ جو ہے یہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے اور بہت دیر تک مجھے یہ ڈسٹرب کرتے رہے اور میں انہیں کہتا رہا کہ بیٹے آپ چلے جائیں، لیکن ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں، کبھی کیمرہ جو ہے وہ ہلا دیا اور کبھی کچھ کر دیا۔ بچوں کو سمجھاتے بھی اب بندہ ان کو غصے بھی نہیں اس طرح مطلب ہوا ہوں، لیکن ظاہر ہے پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، پھر اس انداز میں انہوں نے کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا، تو پھر انہوں نے کچھ 10-15 منٹ جو ہے نا وہ اسی طرح سے ظاہر ہے میرے ضائع کر دیے، کیونکہ کیمرہ مین بھی خود ہی، ہدایت کار بھی خود ہی، اور باقی سارے کام جو ہے وہ خود ہی میں کرتا ہوں، اس کی ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ وقت جو ہے آج مجھے زیادہ اس کی ایڈیٹنگ میں لگ گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مکمل ہو۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اتوار ہے، اور ہر اتوار کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے، ہم ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایک اپنے ساتھی کے گھر اور ناشتہ کرتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے اور حالات حاضرہ جو ہے اس کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں اور اپنا کیتھارسس جو ہے وہ کرتے ہیں، اور جو ملکی مجموعی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کو بامقصد بنانے کے لیے اس میں ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے وہ ڈاکٹر بشیر احمد رانا صاحب کے گھر ہے، جو معروف ڈینٹل سرجن ہیں فیصل آباد کے۔ چلیں آئیے آپ کو بھی ہم اس پروگرام میں لیے چلتے ہیں اور اس کا احوال جو ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ جی اس وقت صبح کے 7 بج چکے ہیں اور میں اپنے گھر سے نکل آیا ہوں ناشتے کے لیے جانے کے لیے۔ جی میں اپنی گلی سے نکل کر اب مین جو سڑک ہے اس کے اوپر آ چکا ہوں، اور یہ جو سنڈے کی میٹنگ ہے اور ہمارا ملنا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ کیتھارسس ہے، اور ایک دل کے ہاسپٹل کے باہر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنا دل جو ہے وہ کھول لیتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو آج اس کو اوزاروں کے ساتھ کھولنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہ آتی۔ تو جب ہم اپنا اظہار جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر دیتے ہیں تو وہ دکھ ہمارا آدھا ہو جاتا ہے۔ یہ انوار الحق ندیم صاحب ہیں، اور یہ بھی ابھی جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر کی طرف، تو یہ ہم ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ساتھیوں نے آنا ہے تو انہیں بیل نہ بجانی پڑے اور کچھ نہ کرنا پڑے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اندر آ جائیں، اور اندر والا جو ہے وہ کھولتے ہوئے وہ بھی ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کچھ ساتھی ابھی یہاں نظر آ رہے ہیں مجھے، قاری حبیب الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے میزبان جو ہے ڈاکٹر صاحب اٹھ کر ہمیں ویلکم کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق اللہ العظیم۔ محمد ارشد میرا نام ہے جی۔ میں محکمہ زراعت سے ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوا ہوں 2022 میں، اور الحمدللہ ڈاکٹر بشیر صاحب کے ساتھ میرا جو ایک سفر ہوا ہے اسی سال اگست میں عمرہ کی سعادت حاصل کی، تو وہاں سے پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا تعلق اور بن گیا۔ تو باقی بس بچے میرے ماشاءاللہ ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، سارے اپنے اپنے معاملات کو نپٹا رہے ہیں۔ بس میں اس وقت جو ہے وہ اپنی ریٹائرڈ لائف میں جو ہے وہ بس دوستوں کی محفلیں اور مساجد میں جانا اور قرآن پاک کی تلاوت، اور یہ میرا سارا مشغلہ ہے۔ دوست مشورہ دیتے ہیں جی آپ ابھی جو ہے وہ ینگ لگتے ہیں، کوئی کاروبار کریں، کوئی نوکری کریں۔ میں نے کہا جی جو کرنا تھا اللہ پاک نے ہمیں ایک شاید مہلت دی ہے توبہ کی، تو اس لیے جو ہے نا میرا زیادہ وقت جو الحمدللہ اللہ کی یاد میں ہی گزرتا ہے۔ اور میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں گے اللہ پاک مجھے اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور سارے دوستوں کو بھی اللہ پاک جو اپنی رحمت سے نوازے۔ بہت شکریہ جی، السلام بینا صلی علی محمد۔ جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان علی، بوبکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت وہ
جلوہ نما ہوں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو۔ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی بات ہے قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کا تذکرہ فرمایا ہے جس سے اللہ پاک نے آپ کو تمام انبیاء سے ممتاز فرمایا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا اعلیٰ تذکرہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کائنات میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور دیکھیں فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، سب کچھ ساری کائنات بننے سے پہلے اگر کسی کا ذکر تھا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ مولانا قاسم النانوتوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں ہے وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تو کیوں حشر کا ڈر ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا تذکرہ بلند ہوگا وہاں آپ کا ذکر بلند ہوگا، میری توحید کے بعد رسالت میں آپ کا تذکرہ بلند ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب آپ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ سب سے پہلے پیدا تو مجھے کیا گیا ہے، لیکن یہ تیرے نام کے ساتھ پہلے نام کس کا آیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تو وہ ہے اگر جس کے صدقے سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو آدم یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، یہ بحر و بر نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو آدم تو بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو، اگر دعا قبول نہ ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا کرو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہر جگہ پہ چڑیوں کی چہچہاٹ میں پہلے میرا ذکر ہے پھر آپ کا ذکر ہے، محبوب ہر چیز میں پہلے میرا ذکر ہے پھر آپ کا ذکر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جس اللہ سے مانگا کرو، جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں درود پاک کا وہ مقام اور مرتبہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے، اور فرمایا کہ روزانہ حضور کے روضہ اقدس پر 70,000 فرشتے آتے ہیں درود پڑھنے کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے، جو ایک جماعت چلی جاتی ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میں کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی شفاعت واجب ہوگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہر انداز میں چلتے پھرتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ذکر نصیب فرمائے۔ کلمہ طیبہ میں ذکر توحید بھی ہے اور ذکر رسالت بھی ہے، اور کلمہ ہی وہی ہے جو 2 جزو پر مشتمل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلمے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کلمے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ قاری حبیب الرحمن صاحب کے درس کے بعد
ٹیبل کھانے کی ٹیبل کے اوپر ناشتے کی ٹیبل پر آئے، اور جیسے عام طور پہ ڈاکٹر بشیر رانا صاحب کا دسترخوان جو ہے بہت وسیع ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آج بھی ان کا دسترخوان جو ہے وہ بہت وسیع تھا، اور انواع و اقسام کے اس میں ناشتے کے لوازمات جو ہے وہ موجود تھے، اور تمام ساتھیوں نے سیر ہو کر جو ہے وہ ناشتہ کیا۔ اور اس ناشتے کے بعد پھر چائے کی ٹیبل پر ہم سب بیٹھے، اور ہلکی پھلکی گفتگو جو ہے یہاں بھی ہوتی رہی۔ اور ڈاکٹر صاحب کی یہ خاص چیز ہے کہ وہ چائے میں چینی کی بجائے شکر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر دعا ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کے مال جان عزت آبرو اور ان کے اہل خانہ کی عزت آبرو اضافہ کے لیے، صحت کے لیے دعا مانگی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم سب نے ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہی، اور ہم رخصت ہو کر ڈاکٹر صاحب کے واپس اپنے گھروں۔ جی پیارے ساتھیوں، ناشتے کے بعد اب میں پھر اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور یہ بتائیے گا کہ آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔